الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق و اکرم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ و اہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا فی کلامہ المحکم لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع جیسا کہ آپ کے سامنے بتایا گیا کہ یہودیت قرآن مجید کے آئینے میں، میں نے اس مضمون کو تھوڑا سا اس کی تحدید اس طرح کی کہ یہ جو موضوع ہے بہت زیادہ وسیع ہے، اور اس موضوع پر بہت عمدہ کتاب مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کی تحریروں سے مرتب کر کے شائع کی گئی ہے، اسی نام سے یہودیت قرآن مجید کی روشنی میں۔ آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ چونکہ وقت بہت مختصر ہے، اور پھر یہ کہ آج ہماری ضرورت کیا ہے، تو ایک تو ایکڈیمک بات ہے کہ جس میں ہم تقابل ادیان میں، انٹرفیتھ سٹڈیز میں، مطالعات مذاہب میں ہم مختلف مذاہب کی تاریخ، ان کا ارتقاء، ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کی رسومات، اور وہ ساری چیزیں ہم ان کی اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک اپنی جگہ پہ مفید چیز ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اور یہ جو آج ایک تربیتی اجتماع ہے، اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جو پہلو میری نگاہ میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کریم نے یہود کے کن اوصاف کا تذکرہ کیا ہے، یہودیوں کو کس طریقے سے قرآن مجید نے پیش کیا ہے کہ ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں، ان کے اخلاق کیا ہیں، ان کا طرز عمل کیا ہے، اور ان کا اللہ کے متعلق رویہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کی روش کیا ہے، اور اہل ایمان کے بارے میں ان کا کردار کیا ہے، ان کے متعلق ان کی سوچ کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے دشمنی میں اور عداوت میں سب سے زیادہ سخت جو پائیں گے وہ یہودیوں کو پائیں گے۔ اور آج یہ ابھی جو گفتگو ہوئی، اور ہم پچھلے 1-1.5 ماہ سے خاص طور پر، اور پچھلے 70-75 سالوں سے عموماً ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر پوری جو مسلمانوں کی تاریخ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک، ان کا رویہ ملت اسلامیہ سے، امت مسلمہ کے ساتھ ان کی دشمنی اور ان کی عداوت اور ان کا بغض اور حسد، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ یعنی اس قدر ظلم اور بربریت اور دہشت گردی، جنگیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، میدانوں میں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے کبھی اسپتالوں پر بمباری کا منظر نہیں دیکھا تھا۔ جنگ میں سورما ٹکراتے ہیں اور دونوں طرف سے لاشیں گرتی ہیں، لیکن چھوٹے دودھ پیتے شیر خوار بچوں کو بمباری کے ساتھ ان کے جسموں کے چیتھڑے اڑاتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو یہ ان کی جو دشمنی ہے مسلمانوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ابھی جو بات ڈائیلاگ کی ہوئی
تو بالکل یہ ابھی عرض کروں گا کہ ڈائلاگ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ میثاق مدینہ کیا تھا؟ آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد، کیونکہ اسلام دین سلامتی ہے، امن کا دین ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معاہدہ کیا، ایک دستاویز لکھی باقاعدہ، اور اس کے اندر یہود ایک فریق تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ عہد کیا کہ ہم مل کر یہاں رہیں گے، آپ کو حقوق حاصل ہوں گے، آپ کو اپنی عدالتیں قائم کرنے کا حق ہوگا، اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا، اپنی عبادات اپنے طریقے سے کرنے کا، اپنے رسم و رواج بجا لانے کا آپ کو تمام حقوق ہوں گے۔ معاہدہ ہوا، لکھا گیا، لیکن کیا ہوا؟ اس کے بعد غزوہ احزاب کے موقع پر کیا ہوا؟ اور ان ظالموں نے کتنے مواقع پر باقاعدہ پلاننگ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، قتل کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ان کا طرز عمل ہے۔ اب آج ہمیں کیا ضرورت ہے کس چیز کی؟ وہ یہ کہ ہم یہود کے کردار کو سمجھیں کہ قرآن اس کو کیسے ان کو بیان کرتا ہے، اور وہ جو صفات ہیں جن کی بنیاد پر، جن عادتوں کی بنیاد پر اللہ نے ان کو غضب کا مستحق قرار دیا، غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غصہ ہوا وہ یہود ہیں، وہ کیوں ہوا؟ اور آج ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم بھی تو کہیں یہود کی عادات کو تو اپنا نہیں رکھا ہم نے؟ ہم انہی کے طرز عمل کو لے کر تو نہیں چل رہے، ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی تو نہیں کر رہے؟ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، کہ تم لازماً پیروی کرو گے۔ اور یہاں پر میں ایک نقطہ عرض کروں بلاغت کے اور زبان اور لسانیات کے پہلو سے، کہ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ، وہاں پر لَتَجِدَنَّ پر اگر آپ غور کریں تو لام، اس کو لام تاکید بولتے ہیں، پھر تاجدنہ کے اندر نون مشدد آیا ہے تشدید کے ساتھ، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم لازماً پاؤ گے ایسا کہ سب سے زیادہ عداوت میں شدید یہودی ہیں۔ اور یہاں پر بھی رسول اللہ فرما رہے ہیں لَتَتَّبِعَنَّ، کہ تم لازماً ضرور بھی ضرور پیروی کرو گے، تم پیچھے چلو گے کن کے؟ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، جو تم سے پہلے لوگوں کے طریقے ہیں، ان کی جو عادات ہیں، ان کا طرز عمل ہے، ان کی روش ہے، تم بھی اسی راستے پہ چلو گے۔ اور کیسے چلو گے؟ شبرن بشبرن، ذراعن بذراعن، اللہ اکبر، قدم بقدم، بالکل اسی لکیر پر، اسی راستے پر، جہاں وہ قدم رکھیں گے وہاں تم قدم رکھو گے، ادھر ادھر نہیں ہوگے، بالکل تم ان کے پیچھے چلو گے۔ اور کیا ہوگا؟ حتیٰ لو سلکوا جحر ذب، اگر وہ کسی سانڈے کے بل میں گھسیں گے، جو زمین کے اندر ایک غلیظ قسم کے وہ سوراخ میں گھستا ہے، گندا جانور ہے، ایسی تنگ جگہ پہ بھی اگر وہ جائیں گے تو تم نہیں سوچو گے کہ یہ کدھر جا رہے ہیں، تم بھی وہاں گھس جاؤ گے۔ تو ہر بات میں تم ان کی پیروی کرو گے۔ تو آج ہم ان سے حالت جنگ میں ہیں، لیکن اللہ کی اگر ہم نگاہ میں دیکھیں تو اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ تم بھی انہی کے طرز عمل پر ہو، جو کام وہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ میرے غضب کے مستحق ہوئے، تم نے بھی وہی طریقے اپنا لیے، تو پھر میری مدد کے تم کیسے مستحق ہو سکتے ہو؟ تو آج ہمیں یہود سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات ہی غلط ہے کہ ہم جو ہے وہ جائیں عالمی فورمز پر، ٹھیک ہے، بات اب حقیقت کی کرتے ہیں، وہ ہم نے سارا کچھ کیا اور وہ اپنی جگہ پہ کرنا چاہیے، حقیقت پسند مسلمان کو ہونا چاہیے،
بالکل ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا اس سے حل نکلے گا؟ اصل میں سب سے پہلے ہمیں خود احتسابی کرنی ہوگی۔ اللہ تو یہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ تم ہی غالب ہوگے، بلند اور برتر تم ہی ہوگے۔ لیکن کیسے؟ یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہے جناب، اب 1.5 ارب مسلمان ہے دنیا کے اندر، اور انتم، ہمیں اللہ کہہ رہا تم غالب ہوگے، تو پھر غالب کیوں نہیں ہے؟ تو ہم نے پوری بات تو نہیں نا اللہ کی سنی۔ اللہ نے آگے ایک شرط لگائی ہے، ایک کنڈیشن رکھی ہے، انتم الاعلون، غلبہ تمہیں ہوگا، سیادت تمہارے پاس ہوگی، لیکن کب؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا، تم سچے مومن بن جاؤ، غلبہ میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ اور پھر جب ایمان آ جائے پھر تعداد اس کو اللہ نہیں دیتا۔ وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کیسی کتنی ہی مرتبہ یہ ہوا کہ ایک چھوٹے سے گروہ نے، چھوٹی سی جماعت نے، مٹھی بھر لوگوں نے بڑے بڑے لشکروں پر فتح پائی اور غلبہ حاصل کیا اللہ کے اذن سے۔ تو آج اور پھر یہ ان کے ساتھ مذاکرات کی بات، تو اقبال کیا کہتے ہیں؟ زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے۔ یہ خودی، یہ ایمان ہے۔ اپنے آپ کو پہچانو، اپنی طاقت کا احساس کرو، قوت کا احساس کرو۔ اور قوت کیسے آئے گی؟ اب میں موضوع کی طرف آتا ہوں، لیکن یہ تمہید ضروری ہے، اس لیے کہ یہود کے طرز عمل کو سمجھنا، اس کی اہمیت یہی ہے کہ ہم ان عادتوں سے، ان طریقوں سے بچیں جو یہود نے اپنائے اور اللہ نے ان کو غضب کا مستحق قرار دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یوشک ان تداعی علیکم الامم، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پر گروہ ٹوٹ پڑیں گے، نیٹو فورسز اور یہ ساری UN کی قوتیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یوکرین پہ جب ایک عالمی طاقت حملہ کرتی ہے، اب یوکرین کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کوئی ایٹمی کا قوت ہے؟ اس کے پاس کیا ہے؟ روس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن روس اس کو فتح نہیں کر سکا۔ کیوں نہیں کر سکا؟ الکفر ملت واحدہ، کہ اس کے جو پشت پناہ تھے وہ اترے میدان میں، اسلحہ بھی دیا اور کھل کر اس کی حمایت کی، اور اپنے بیڑے جو ہیں وہ اس کے لیے لے آئے۔ تو فرمایا کہ یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، کہ ان قریب امتیں تم پر ٹوٹیں گی جیسے کھانے کے لیے لوگ دسترخوان پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، آ جاؤ بھائی، دسترخوان لگ گیا، اب آپ آ رہے ہیں، آ جائیے، آپ بھی آ جائیں، آپ آ جائیں بھائی، دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، ٹوٹ پڑو بھائی، آ جاؤ کھانے پر۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، آج ہم کتاب و سنت کو نہیں پڑھتے، ایسے لگتا ہے کہ ایک ایک چیز کو اللہ نے یوں کھول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ آج کے حالات کے مطابق۔ فرمایا، انہوں نے جب پوچھا کہ کیا ہم تھوڑے ہوں گے تعداد میں، ہماری تعداد کم ہوگی تو وہ سارے لوگ ہمیں دبا لیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تعداد تمہاری بہت ہوگی، کروڑوں اربوں کے اندر ہوگی، لیکن غثاء کا غثاء السیل، لیکن تمہاری مثال وہ ہوگی کہ جیسے وہ سیلاب کے پانی پر خس و خاشاک جمع ہوتا ہے، اس طرح تم پانی کے اوپر تیرنے والے اس سیلاب کے کوڑا کرکٹ کے مانند ہوگے جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ اور
وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عُدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا۔ ایک وہ دور تھا کہ ہارون الرشید جب روم کے قیصر کو خط لکھتا تھا تو اس کو بڑے سخت الفاظ میں لکھتا تھا، یا ابن الکلب، تو انسان نہیں ہے، اس طریقے سے اس کو کرتا تھا، اور وہ ڈرتے تھے اس کا لیٹر دیکھ کر، وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر لرزتے تھے۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب، تمہاری ہیبت وہ نکال دے گا، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں سمجھیں گے، کوڑا کرکٹ سمجھیں گے۔ اور وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں اللہ وہن پیدا کر دیں گے۔ اور وہ وہن کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا وَمَل وہن یا رسول اللہ، وہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، وہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، موت کو تم ناپسند جانو گے اور دنیا کی زندگی پر تم فریفتہ ہوگے۔ یہ ابھی آگے جا کے لنک کروں گا، اب آتے ہیں موضوع کی طرف۔ تو یہود یہ کہاں سے آئے؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، ہم جانتے ہیں کہ بابل میں ان کا جو آبائی علاقہ تھا، تو جب نبوت اللہ نے دی اور نمرود کے ساتھ وہ معاملات ہوئے تو ہجرت کی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، اور آپ چلے گئے فلسطین، یہ اس وقت شام کہلاتا تھا، اور وہاں پر خلیل کا جو علاقہ ہے تو وہاں حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ تو دو بیٹے تھے، ایک حجاز میں حضرت اسماعیل جو کہ حضرت ہاجرہ سے ہوئے، اور فلسطین میں حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے بیٹے کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ان کا لقب تھا اسرائیل، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، یہ لقب تھا۔ اور ان کی آگے جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ ان کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اور اسی مناسبت سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے اپنا لقب جو ہے وہ یہودی اپنایا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ انا ہدنا الیک، تو اس سے بھی یہودی کا لفظ نکلا ہے۔ تو بہرحال انہی کی آگے نسل میں پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور تورات آپ کو عطا ہوئی، اور پھر آگے حضرت داود اور وہ سارا، اور اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام مصر آئے۔ میں مختصر ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ان کی ایک تاریخ ہے جس میں قرآن کریم نے ان کو 3 الفاظ سے مخاطب کیا ہے۔ یہود سے بھی کیا کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود بھی ان کا نام قرآن میں آیا، 8 مرتبہ آیا۔ ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم یہودی نہ تھے۔ اور اسی طرح قرآن مجید ان کو بنی اسرائیل بھی کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور اس تورات کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، یہود مراد ہیں۔ اور پھر بعض مقامات پر اہل کتاب سے ان کو مخاطب فرمایا، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد آئی ہیں، تو وہ یہودی اور نصرانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہودیوں کا ذکر کیا اور ان کی مختلف صفات کو بیان کیا، اور جس میں ان کی عداوت سب سے پہلی چیز جو ہے وہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ۔ اور ان کی عداوت کا عالم کیا تھا کہ اسی عداوت کی بنیاد پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کی سازشیں بھی کی۔ اب آپ دیکھیے کہ ام المومنین صفیہ بنت حیی بن اخطب وہ مسلمان ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئیں، ام المومنین ہو گئیں۔ تو وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور یہود نے آپ کو دیکھا، تو میں نے ایک دن سنا کہ میرے چچا اور والد آپس میں گفتگو کر رہے ہیں،
اور اس میں چچا کہہ رہے ہیں میرے والد سے کہ بھئی یہ وہی ہیں جن کا تورات میں ذکر ہے، یہ وہی نبی ہیں؟ تو میرے والد نے کہا کہ بالکل یہ وہی ہیں۔ ہوا قال نعم اعرفہ بوجہہ، میں نے تو ان کے چہرے کو دیکھ کے پہچان لیا، یہ بالکل وہی نبی ہیں۔ تو اس نے پھر چچا نے پوچھا کہ فما فی صدرک لہ، آپ کے دل میں پھر ان کے لیے کیا ہے، کہ ان کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا، کیا کرنا ہے ان کا، آپ کا کیا ہے؟ قال عداوتہ ما بقیت، کہا محمد سچے ہیں، وہی نبی ہیں، لیکن جب تک میں زندہ رہوں گا ان کی عداوت ہی میرے دل کے اندر رہے گی، ان کی دشمنی میرے اندر رہے گی۔ اور یہ قرآن نے بیان کیا کہ سب سے سخت دشمنی کے اندر وہ یہود ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اسی عداوت کی وجہ سے پیغمبر کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ دور سے دیکھتے ہیں آپ اپنے بچے کو، آپ سینکڑوں کے بچوں کے اندر پہچان لیتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے۔ اسی طرح یہود جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے اور پہچانتے۔ تو معنی کیا ہے کہ حق کو جان کر اس کی پیروی نہ کرنا۔ اب یہ ذرا ساتھ ساتھ ہم اپنا بھی جائزہ لیتے جائیں، چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہود پر تبرے بازی، قرآن میں اللہ نے کیوں ذکر کیا یہود کا، کہ ہم ان کو گالیاں دیں، ان کے اوپر تبرے بازی کریں، ان کی مذمت کریں، بس یہ مقصد ہے؟ یہ تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان اس لیے کیا ان سب گروہوں کو، منافقین کو، مشرکین کو، یہود کو، نصارہ کو، کہ انہوں نے کیا خرابیاں کی اور ان کا کیا انجام ہوا۔ مسلمانوں تم نے وہ کام نہیں کرنے، ان سے بچنا ہے۔ تو اعتراف حق جو ہے وہ نہ کرنا اور حق کو جھٹلانا، یہ یہود کا طریقہ ہے۔ آج ہمارے اندر بھی جو ایسی ایک سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم ایک چیز کو حق سمجھ رہے ہوتے ہیں، جان رہے ہوتے ہیں، لیکن ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ مسلمان وہ ہے کہ جب کتاب و سنت کی بات آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، کتنی چیزیں ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یا ناجائز ہے، لیکن ہم سنتے ہیں اور ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ تو یہ یہود کا طریقہ ہے۔ حق جب آپ کے سامنے آئے تو اس کا اعتراف کریں، اس کو تسلیم کریں، اس کو قبول کریں اور اس پر عمل کریں۔ اور دوسری بات کہ یہود کا طریقہ کار یہ تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ عین وہی چیزیں ہمارے اندر ہیں۔ یہود کا طریقہ کار کیا تھا کہ جب کوئی حکم اللہ کی طرف سے آتا تو اس پر عمل نہیں کرنا، بلکہ مین میخ نکالنی ہے، اس کے اندر خام خواہ کی تکلفات میں پڑنا ہے، سوالات کرتے جانا ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ان تذبحوا بقرہ، گائے ذبح کرو۔ اب اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، آپ جائیں سیدھا ایک گائے لیں، اس کو ذبح کر دیں، بات ختم ہو گئی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کا رنگ کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے، وہ دکھنے میں کیسی لگتی ہے، اور بلکہ پہلے تو سب سے یہ کہا کہ اتتخذونا ہزوا، موسیٰ کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو شرعی حکم آ جانے کے بعد اس پر عمل کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اندر بحث مباحثہ، جدال، اور اس کو جو ہے وہ ٹال مٹول کرنا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سختی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو جتنے سوالات یہ کرتے گئے اتنے اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے وہ قیود لگاتے گئے کہ پھر رنگ اس کا زرد ہونا چاہیے، عمر اس کی جو ہے وہ نہ کم ہونی چاہیے اور نہ بہت وہ بوڑھی ہونی چاہیے۔ اب ڈھونڈیں وہ، اور مفسرین ذرا پڑھیں، پھر وہ ملے نہیں۔ اور یہی وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حج فرض ہے۔ قرآن میں جب آیا تو آپ نے کہا حج بھائی اللہ نے فرض کر دی، تو ایک نے اٹھ کے کہا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ علیہ السلام خاموش رہے، جواب ہی نہیں دیا اس کو۔ بعد میں جب مجلس برخاست ہونے لگی تو آپ نے پھر ناراضی کا اظہار فرمایا،
فرمایا کہ جو میں حکم دوں اس پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کیا کرو اور زیادہ سوالات نہ کیا کرو، زیادہ مین میخ نہ نکالا کرو۔ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو پھر کیسے تم کرتے، مشقت میں پڑ جاتے۔ تو اللہ کا جب حکم آئے تو جو اس میں سمجھ سیدھا سیدھا ہے اس پر عمل کیا کرو، اس میں زیادہ جزیات اور باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی یہود، اور آج بھی یہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سوالات فتوے کیسے کیسے لوگ پوچھتے ہیں، وقت نہیں ہے ان مثالوں کا، لیکن ہم سارا دیکھتے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد اور انٹرنیٹ پر آپ دیکھ لیں سوالات کیسے کیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے سوالات جن کی ضرورت ہی نہیں ہے کرنے کی اور ان کا کوئی مقصد اور فائدہ نہیں ہوتا، وہ سوالات لوگ علماء سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اور علماء بیچارے پھر ان کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی یہود کا طریقہ کار ہے کہ شرعی احکام پر ان کی ٹرو سینس میں ان کی روح کے مطابق عمل کرنے کے بجائے وہ جزیات میں جا کے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ شرعی احکام کے اندر تحریف کر دینا، شرعی احکام کو بدل دینا۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، کہ اے اہل ایمان، اے مسلمانوں، کیا تم یہ لالچ اور امید اور طمع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے قرآن پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جبکہ ان کا عالم کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، قرآن کی آیات سنتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو سمجھ لینے کے بعد اس کے معنی میں تبدیلی کر دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، اس کو اس کی مراد میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ یہ تحریف، اور اپنی کتاب میں بھی تحریف انہوں نے کی، لفظ بھی بدلے اور معنی تو بدلے ہی بدلا۔ جیسے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صفات تھیں وہ نہیں مانا، کہ نہیں کوئی اور آئے گا، آپ نہیں ہیں، انکار کر دیا۔ تو یہ تحریف لفظی بھی انہوں نے کی، جیسا کہ مفسرین نے باقاعدہ بیان کیا کہ جب اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، کہ اس شہر میں چلے جاؤ، سجدے کرو، اللہ نے جو کچھ رزق دیا ہے وہ کھاؤ پیو، اور زبان سے کہو حطہ۔ حطہ کا معنی اللہ ہمیں بخش دے، مغفرت۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کہا؟ حطہ کی جگہ حنطہ، اللہ ہمیں بخشش نہیں چاہیے، ہمیں تو خوشہ گندم چاہیے۔ تو لفظ میں بھی تبدیلی کی اور معنی میں بھی تبدیلی کی۔ اور آج امت مسلمہ میں بھی ایسے گروہ پیدا ہو چکے ہیں جو قرآن مجید کو اس کی اصل مراد سے ہٹا کر اپنے خود ساختہ معنی وہاں سے لیتے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا گروہ وہ ہے، یہاں ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ان کا ماشاءاللہ اس پر کام ہے، اس موضوع پر، کہ قرآن کا معنی کہاں سے ملے گا؟ متن تو موجود ہے، اس کو تو جھٹلانے کی کوئی جرت ہی نہیں کر سکتا، اس کو سارے مانتے ہیں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، غلام احمد پرویز اور ان کے متبعین ہوں، کہ قرآن وہی ہے جو اللہ کے رسول دے گئے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ نہیں، معنی ہم اپنی مرضی سے کریں گے، یہی تو تحریف ہے۔ تو معنی کہاں ہے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے لکھا کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو قرآن کے الفاظ سکھائے، اسی طرح قرآن مجید کے معنی بھی سکھائے۔ اور وہ معنی کیسے سکھائے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے فرامین، ارشادات اور حدیث۔ اب جو شخص سنت اور حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن مجید میں تحریف کرے گا، کیونکہ وہ اپنی عقل سے کرے گا، اپنی خواہش نفس سے کرے گا، اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے معنی بدل ڈالے۔ اور پھر ان میں بہت سے گروہ ہیں، پرویز نے تو سیدھا کہہ دیا میں سنت کو نہیں مانتا، اور کچھ نے کہا کہ ہم اپنی عقل پر کریں گے۔ سر سید مرحوم جو تھے، بہت ساری حدیثوں کا انہوں نے انکار کر دیا، اور آج بھی ایسے دانشور موجود ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں ان کے، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی سنت کی ہم اپنی تشریح کریں گے، سنت وہ چند 25-30 چیزیں ہیں، اور یہ خبر واحد وغیرہ ان سے کوئی دین ثابت نہیں ہوتا۔ تو مختلف ہیلے بہانوں سے یہ یہود کا طریقہ کار ہے، سنت کا انکار، حدیث کا انکار، یا اس کی قدر و قیمت کو گھٹانا، یا اپنی من مانے اس کے اصول وضع کر کے کچھ کو لے لینا، کچھ کو نہیں لینا، جہاں جی چاہا لے لیا۔ تو یہ کلام اللہ کے مفاہیم میں تبدیلی، تو آپ دیکھیے کہ یہود کا طرز عمل آج مسلمانوں میں بھی آ چکا ہے۔ تو تحریف اور تغیر اور تبدل
یہ مسلمانوں کا وتیرہ بعض کا بن چکا ہے، اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھتے ہیں۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی موجود ہے کہ یہ آئے، ان کے نام ہے رافع بن حارثہ، سلام بن مشکم، مالک بن سیف، رافع بن خریملہ، اور انہوں نے کہا کہ اے محمد الست تزعم انک علی ملت ابراہیم و دین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ گمان ہے نا کہ آپ ابراہیم کی ملت اور ان کے دین اور طریقے پر ہیں، وَتُؤْمِنُ بِمَا عِنْدَنَا مِنَ التَّوْرَاةِ، اور ہمارے پاس جو تورات ہے آپ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَتَشْهَدُ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ حق، اور آپ گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا بلا، ہاں میں ساری چیزیں مانتا ہوں، میں ابراہیم کی ملت پہ ہوں، ان کے دین پہ ہوں، ان کے طریقے پر ہوں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ تورات جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی وہ حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کیا ہوا وَلَٰكِنَّكُمْ أَحْدَثْتُمْ، لیکن تم نے اس کے اندر تبدیلیاں کر دی ہیں، وَجَحَدْتُمْ مَا فِيهَا، یا اگر لفظ نہیں مانے، لفظ کا انکار نہیں کیا تو اس کے معنی کا انکار کیا، وَجَحَدْتُمْ مَا فِيهَا، اللہ نے جو اس میں کہا ہے وہ تم نے نہیں مانا۔ تو اس لیے اور وَقَتَمْتُمْ مِنْهَا مَا أُمِرْتُمْ، اور جو اللہ نے کہا ہے کہ اس کو بیان کرو اس کو تم نے چھپا لیا، فَبَرِئْتُمْ مِنْ إِحْدَاثِكُمْ، تو تمہارے اس عمل سے، تمہاری ان بدعتوں سے میں بری ہوں، یہ کام میں تمہارا جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، وہ ضد پہ اڑے رہے، انہوں نے کہا کہ فَإِنَّا نَأْخُذُ بِمَا فِي أَيْدِينَا، ہم تو وہی مانیں گے جو ہمارے پاس موجود ہے، اس کا انکار ہم نہیں کریں گے، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ جو ہمارے پاس موجود ہے، دلچسپ بات ہے، چند دن پہلے ڈاکٹر صاحب دلچسپ بات، تو میں پی ایچ ڈی کی کلاس کے لیے کچھ سرچ کر رہا تھا، کوئی کتاب وغیرہ، تو نیشنل لائبریری آف اسرائیل کی ویب سائٹ میرے سامنے آ گئی، اور اس کے عربی سیکشن میں چلا گیا، اور انہوں نے عربی میں بھی پورا ترجمہ اس کا کیا ہوا، انگریزی میں بھی کیا، عبرانی میں بھی کیا، اور بھی کئی زبانوں میں۔ تو وہاں پر ان کے جو میں ارکان الایمان الیہودیہ، اسی عنوان سے ابھی آپ دیکھیں گے تو نیٹ پر وہ موجود ہے، تو 13 نکات اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ ان 13 میں سے ہمیں صرف 2 سے جزوی اختلاف ہے، باقی سارے وہ وہی ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہم جو انبیاء ہیں یہ اللاتی بھائی ہیں، کہ اللاتی بھائی کون سے ہوتے ہیں؟ بہن بھائی جن کا باپ ایک ہوتا ہے، وہ امہاتہم شتیٰ، اور مائیں مختلف ہیں، دین ہمارا ایک ہے، شریعتوں میں اختلاف ہے۔ تو عقائد وہ وہی ہیں، توحید، قیامت اور تورات کا ذکر ہے، لیکن اس میں بھی یہ جو روایت، اور میں پڑھ کر حیران رہ گیا کہ آج ابھی آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہ الفاظ جو لکھے ہیں کہ یہ جو فی ایدینا، یہ جو تورات ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ بالکل وہی ہے جو حضرت موسیٰ سے ہمیں ملی تھی، حالانکہ اس میں تبدیلیاں نبی کریم ان کو منہ پہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اس میں تبدیلیاں کر دی ہیں، اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اسی کو مانیں گے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، فَإِنَّا عَلَى الْهُدَى وَالْحَقِّ، ہم ہی ہدایت اور حق پر ہیں، وَلَا نُؤْمِنُ بِكَ، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، سیدھا منہ پہ کہہ دیا انہوں نے، وَلَا نَتَّبِعُكَ، اور نہ ہم آپ کی پیروی کریں گے۔ تو اس پر پھر اللہ نے فرمایا کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم کسی چیز پر نہیں جب تک تم تورات اور انجیل کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ تو ایک تو لفظی تبدیلی کی، اور جہاں پر لفظ کو مانا بھی تو اس کے مفہوم کو نہیں مانا، ورنہ اس میں لکھا ہے کہ جو نبی آئے گا آخر الزمان اس کو تم نے ماننا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں، میں نے عرض کر دیا کہ معنوں میں بھی تبدیلیاں ہوئیں، اور چلیں جو ہم معنی کو درست مانتے ہیں تو کیا ہم کتاب و سنت کے، کتاب اللہ کے تمام احکام پر عمل کرتے ہیں؟ یہ آج ہمیں دیکھنا ہے۔ اللہ نے جتنے قرآن میں احکامات دیے، کیا ہم ان تمام احکامات کی پابندی کرتے ہیں؟ جن چیزوں سے روکا کیا ہم ان سے رکتے ہیں؟ اس کا ہمیں جائزہ لینا ہے، اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو آج ہمارا طرز عمل، ہمارے اعمال، عقائد، اخلاق، کردار وہ قرآن کے مطابق نہیں۔ یہاں بھی ہم یہود کی روش پر چل رہے ہیں کہ قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، لفظوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اور چوتھی بات کہ ہم
اور یہود، ان کا طریقہ کار کیا تھا جو ہم نے اپنا لیا؟ وہ میں نے حدیث مبارکہ آپ کو سنائی. اب قرآن سے دیکھیں کہ یہ یہود کا طریقہ کار ہے کہ وہ موت سے بے پناہ خوف رکھتے ہیں، بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور انتہائی بزدل لوگ ہیں. ابھی جو آپ نے سنا کہ ان کی کیا صورتحال ہے کہ قیدی ہے تو مسلمانوں نے کہہ دیا بھئی یہ بائک پکڑو، 3 بندے بیٹھو اور فلاں جا کے سینٹر رپورٹ کرو. وہ بیٹھ گئے اور جا رہے ہیں ادھر سیدھا بغیر چوں چراں کیے. یہ حالت ہے ان کی. وہ اندر گھسنے کی زمینی طور پہ وہ میزائل اور ٹینک اور بمباری فضائی تو وہ کرتے ہیں، لیکن اندر گلیوں میں جانا، وہ جو ہی گئے تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا جی سیز فائر کرو جی، تو سیز فائر پہلے نہیں کیوں جب وہ میزائل برسا رہے تھے. تو موت کا خوف جو ہے وہ ان کے اندر بہت زیادہ ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کبھی بھی تمہارے مقابلے میں نہیں آتے، نہ آ سکتے ہیں. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر او من وراء جدر، کہ نہیں لڑیں گے یہ تمہارے ساتھ الا فی قری محصنہ، مگر بہت ہی مضبوط قلعوں کے اندر، بلٹ پروف جیکٹیں اور ٹینکس، اور اپنے اس میں بیسز پہ بیٹھ کر وہاں سے میزائل داغیں گے، میدان میں نہیں نکلیں گے. او من وراء جدر، پیچھے سے آڑ کے پیچھے سے کریں گے حملہ، دو بدو سامنے نہیں آئیں گے. اور کیا ہے؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آپس میں تفرقہ. یہ اگلی بات ہے اب کہ موت سے محبت بھی آپ نے دیکھ لی. اور دوسرے مقام پر جہاں پر اللہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کر نکلے تو اللہ نے کہا کہ اس بستی میں چلے جاؤ. وہ فلسطین کی بستی تھی. آج یہ جہاں سے نکلنا نہیں چاہتے، کل یہ وہاں جانا نہیں چاہتے تھے. یہ عجیب قوم ہے. اب نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ بھئی اس بستی میں چلے جاؤ، وہ بستی فلسطین ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، جب تک وہ وہاں بیٹھے ہیں نا ہم نہیں جائیں گے. اذهب انت وربك فقاتلا، اے موسیٰ تو اور تیرا رب چلے جائیں، لڑائی کریں، شہر فتح ہو جائے تو پھر ہمیں بلا لینا، پھر ہم آ جائیں گے وہاں چوڑے ہو کے بیٹھنے کے لیے. تو یہ ان کی بزدلی، ان کی زندگی سے محبت اور موت کا خوف یہ بہت زیادہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ. اللہ اکبر. قربان جائیں قرآن مجید کی کبھی بلاغت پر، اس کی زبان اور اس کے اسلوب پر غور کریں. اللہ جہاں پر بھی ان کا ذکر فرما رہے ہیں سپرلیٹو ڈگریز میں کر رہے ہیں ان کا ذکر، مبالغے کے صیغوں کے ساتھ. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ لَتَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ، کہ تم ضرور پاؤ گے ساری کائنات کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حریص اور لالچی اور خواہش مند کس کا؟ زندگی کا. کن کو؟ یہودیوں کو. یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ زندگی کے حریص ہیں اور موت سے ڈرتے ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر یہ حریص ہیں. مشرک جو تھے نا مکہ کے، وہ بہادر تھے، وہ میدان کے اندر لڑنے والے تھے، عرب تھے، ان کے اندر صفات تھی، بڑی شجاعت تھی. وہ پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگتے تھے، وہ لڑتے تھے. ابو جہل بھی جب لڑا نا تو اس نے کہا بھی گردن میری ذرا نا نیچے کر کے اتارنا تاکہ جب پڑی ہو نا تب پتہ چلے کہ سردار کا سر پڑا ہے. ان کا یہ صورتحال تھی، وہ نہیں ڈرتے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ مشرکوں سے زیادہ، حالانکہ وہ بھی قیامت پر ان کا ایمان صحیح نہیں تھا، اس لیے ان کے اندر بھی زندگی کی محبت تھی، لیکن یہودیوں میں اللہ فرماتا ہے کہ ان سے بھی زیادہ حرص اور لالچ ہے. یود احدہم لو یعمر الف سنہ. اللہ اکبر. اب ان کی خواہش کیا ہے؟ ان میں سے بعض لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی عطا کر دی جائے، 1000 سال جیے وہ زندگی کے اندر. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی زندگی جتنی بھی طویل کیوں نہ ہو جائے وہ عذاب سے ان کو نہیں بچا سکتی. اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی کہ تم جو ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، بالکل وہی چیز آج ہمارے اندر ہے. اب یہ میں نے شروع میں بھی بات کی کہ ہم یہود کا شکوہ، یہ مومن کا کام نہیں ہے کہ وہ شکوہ کرے.
وہ کرتا بھی ہے تو انما اشکو بسی و حزنی اللہ، وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، وہ دنیا سے بھیک نہیں مانگتا، وہ کھڑا ہوتا ہے میدان کے اندر، اور وہ پھر، اور اہل غزہ نے اس کو ثابت کیا۔ آج میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے مسلمان وہ مردہ ہو چکے ہیں، اگر زندہ ہیں تو وہ غزہ کے مٹھی بھر مسلمان زندہ ہیں، زندگی کی رمق آج ان کے اندر ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے خون سے اس کی گواہی دی ہے، شہید ہو کر بتایا ہے کہ زندگی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کٹنے کا نام ہے۔ آج ہم جو ہے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کو، باہر نکلنے کو تیار نہیں، ہم اپنی آسائشوں سے نکلنے کو تیار نہیں۔ آج ہم عافیت میں بیٹھے ہیں، ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہیں، گودوں کے اندر ہیں، تو آج ہم ان بچوں کا بھی دیکھیں، اور وہ کیوں نہیں ہم دیکھتے؟ اس لیے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کا جو سٹیٹس ہے، اس کی جو آسائشیں ہیں، وہ آج ہم چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ہمیں ڈر لگتا ہے موت سے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، دنیا کیا کریں گی، سینکشن لگ جائیں گی، اور اگر ہم لڑیں گے تو دنیا کا سارا کفر اکٹھا ہو کے ہمارا ناطقہ بند کر دے گا۔ تو یہ سوچیں، اگر ہم سوچتے رہیں گے تو پھر تو وہ غزہ کیا، پھر تو وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو وہ کاٹیں گے، اور وہ کاٹ رہے ہیں۔ لیکن ان کا طرز عمل یہ ہے کہ ایسٹ تیمور کا مسئلہ ہو، یوکرین کا مسئلہ ہو، اور یروشلم کا مسئلہ ہو، وہ سارے اکٹھے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے پیچھے، وہ ویٹو بھی کرتے ہیں، وہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں ہے تو یہ بیچارے اکٹھے ہوتے ہیں، ہمارے مسلمان یہ بڑی بڑی وہ جناب کانفرنسیں کرتے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں، اور اعلامیہ کیا جاری کرتے ہیں، ہم اس جارحیت کو تسلیم نہیں کرتے، یہ جارحیت ہے، یہ بڑی آپ نے جناب اطلاع دے دی، بڑا مارکا مارا، پوری دنیا کے جناب بڑے 100 ملکوں کے اکٹھے ہو گئے، 41 اربوں کے اکٹھے ہو گئے، اور سارے کے سارے، اور صرف یہ بتانے کے لیے بھئی یہ جارحیت ہم نہیں مانتے۔ تمہاری بات کون سنتا ہے؟ غصہ ان کا غصہ اس سیل، تم تو وہ سیلاب کے پانی پر تیرنے والے کوڑے کرکٹ سے زیادہ دنیا کی نظر میں حیثیت نہیں رکھتے۔ تو میرے بھائیوں، آج یہ یہود کے سارے طریقے آج ہمارے اندر، اور اب آگے سنیے، یہ میں اور آپ اس کے مخاطب ہیں۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے، ترا کثیرا منہم یسارعون فی الاثم والعدوان، کہ آپ ان میں سے بہت سو کو دیکھیں گے کہ گناہ میں، زیادتی میں یہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور رشوت خور ہیں یہ۔ آج کوئی آپ کا محکمے کا کسی کام، سرکاری ہو، کوئی سیکٹر ہو، بغیر رشوت کے ہوتا ہے؟ سچ بولنے والے کچھ لوگ ہمارے اندر موجود ہیں، ملک ریاض صاحب جیسے، وہ کہتے ہیں بھئی فائلوں کو پہیے لگانے پڑتے ہیں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ آپ بغیر رشوت کے آپ کاروبار ہی نہیں کر سکتے، آپ اپنا حق نہیں لے سکتے رشوت کے بغیر۔ وہ کون لیتا ہے؟ وہ کوئی یہودی بیٹھا ہوا ہے وہ رشوت لینے کے لیے؟ وہ میں اور آپ ہیں، ہم میں سے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن جب وہاں پہ اختیار ملتا ہے تو وہ کہتے بھئی یہاں پہ رشوت رکھو پھر آپ کا کام ہوگا۔ تو آج ہم یہود کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ وہ سارے کام تو ہم خود کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین واخذہم الربا، سود خور ہیں۔ آج ہمارا سارا نظام معیشت سود پر کھڑا ہے، فیصلے عدالتوں سے آتے ہیں، حکومتیں رٹ لے کر پہنچ جاتی۔ آج تک ان سے 70-75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے، اور دنیا میں ان سے سود کا متبادل معاشی نظام تیار نہیں ہوا۔ اللہ جس کو کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود نہیں چھوڑتے اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جو، پھر اعلان جنگ ہے تمہارا۔ تو بھئی ہم یہود سے کیسے لڑیں؟ ہم تو اللہ رسول سے ہم نے جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے۔ تو سود خوری، رشوت خوری اور باطل طریقے سے مال لینا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، ہر طبقہ، ہمارا کاروباری طبقہ ہو، ہمارا ملازم طبقہ ہو، ہمارے علماء، صوفیہ اور درویش ہوں، اللہ کہتا ہے ان کے جو درویش ہیں، ان کے علماء، احبار حبر کی جمع، عالم، محقق، اسکالر، اور رہبان صوفی، درویش، اللہ اللہ کرنے والے، راہب، اللہ کہتا ہے ان کا طریقہ کار کیا ہے، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھاتے ہیں۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ استخارے کے نام پر فیسیں بٹور رہے ہیں،
وہ اب ان کا ذکر کرتے بھی گھن آتی ہے، لیکن آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر وہ جن نکال رہے ہیں، ایسے ڈرامے اور لوگ، میں حیران ہوں وہ خلق خدا کہاں سے آتی ہے جو وہ دیکھتی ہے کہ وہ ایک پھونک مارتا ہے، شف کرتا ہے اور جن نکل کے بھاگ جاتا ہے، اور یہ پیسے لٹاتے ہیں وہاں پر، اور مزاروں کے جو وہاں پہ باکسز ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں، وہاں پر مال لٹا رہے ہیں۔ وہ کون کھا رہے ہیں؟ ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب آج کل سخت ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے، لیکن یہ ہے کہ ان کی ایک ویڈیو تھی تو اس میں وہ بچہ پیسے ان کو دے رہا ہے، 100 روپے کا نوٹ ہے پتہ نہیں کتنے کا، اور وہ لے کے رکھ رہے ہیں اس کو۔ وَالرُّهْبَانُ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، مردہ پرست لوگ ہیں، مردوں کو بیچتے ہیں، قبروں کو بیچتے ہیں، قبروں کی کمائی کھاتے ہیں، اور یہ علماء اپنے فتوے بیچتے ہیں، غلط فتوے دیتے ہیں اور لوگوں سے پیسہ بٹورتے ہیں۔ اور پھر ان کا جو طرز عمل ہے یہ یہود کا، کہ یہ خیانت کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ان کا کہا کہ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، کہ ان کو اپنے رازدان نہ بناؤ، ان یہودیوں کو، یہ خیانت کار ہیں، یہ تمہارے راز دوسروں کو بیچیں گے، لیکن وہ تو بیچیں گے تو ہمارے اندر جو خیانت کار موجود ہیں۔ اور پھر ان کا اللہ نے فرمایا جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، ان میں منافق بھی ہوتے ہیں، جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے بڑوں سے، شیطانوں سے، سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے۔ تو یہ جو ان کی خیانت ہے یہود کی اور سازش ہے، اور یہاں پر وہ واقعہ سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ ایک یہودی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا بھیجا، دعوت دی، لنچ کریں، آپ نے قبول فرمائی، اس نے وہ بکری کی ران جو ہے وہ روسٹ کر کے وہ بھیجی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ان کی خیانت کہ یہ آپ کے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اس لیے فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنے دلی دوست نہ بناؤ۔ اس کی میں تھوڑی سی وضاحت بھی کروں گا کیونکہ اس کے بارے میں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، مختلف سطحوں پر پائی جاتی ہے، مختلف انتہائیں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو بہرحال اس یہودی عورت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو گوشت بھیجا اس میں زہر انجیکٹ کیا ہوا تھا، مسموم تھا، وہ زہر آلود تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا چکھا اور ایک صحابی نے بھی کھا لیا، فوراً وہی اللہ نے کر دی، فرمایا کہ اس کو نہ کھاؤ، اور وہ صحابی باقاعدہ جو ہے ان کی وفات ہو گئی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس لیے کیا ان کنت نبیا لم یضرک، اگر تو آپ نبی ہیں تو پھر یہ آپ کو نقصان نہیں دے گا، اور اگر آپ ویسے ہی بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو پھر لوگ آپ سے نجات پا لیں گے، تو میں نے یہ کام کیا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ، جب اس نے اقرار کر لیا تو آپ نے اس صحابی کے قصاص میں اس عورت کو سزائے موت دی۔ اچھا، اب یہ جو ہے یہ ان کا طرز عمل، تو یہود اور نصارہ کا عمومی طرز عمل یہ ہے۔ یہاں میں صرف یہ وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اس آیت کریمہ پر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج بھی یورپ کے اندر، امریکہ میں کئی یہودیوں نے فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کیے، تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو دوست نہ مانو، وہ تو ہمارے حق میں کر رہے ہیں، تو کیا ہر یہودی یہ ہے؟ اچھا، کچھ نے یہ کہا، اب وہ طبقہ جو میں نے کہا تھا نا کہ جو سنت کو نہیں لیتا، قرآن کی تفسیر وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ قرآن کی آیت تو ٹھیک ہے لیکن یہ صرف اس دور کے یہود کے لیے ہے۔ اس طرح تقریباً 60 70 80% قرآن بس نبی پاک کے زمانے کے لیے تھا، آج صرف ہم اس کی تلاوت کریں۔ اچھا، تلاوت کے بھی قائل نہیں ہیں، کہتے ہیں اس کا ثواب بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ کہنا، یہ دیکھیں ذرا اتنی سطحی باتیں ہوتی ہیں، آپ ذرا کبھی غور کیا کریں۔ میں نام نہیں لیتا کسی طبقے کا، کہتے کیا ہیں کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہے، وہ جو یہود تھے وہ دشمن تھے،
آج ان سے دوستی ہو سکتی ہے، لگاؤ دوستیاں ان سے، کرو ان کے ساتھ معاملات، اسرائیل کو بھی تسلیم کر لو، تو ان کی باتیں مانو۔ ابھی فلسطین پر بھی اسی طبقے نے یہ کہا کہ وہ مان لینا چاہیے تھا 1948 کا فیصلہ، 2 ریاستی حل، تو انہوں نے کب مانا؟ 67 میں، وہ بھی ختم ہو گیا، اور پھر آج کیا رہ گیا؟ تو وہ تو آگے آئے گا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہ تو کسی میثاق کو نہیں مانتے۔ تو کیا یہ صرف اس دور کے لیے تھا؟ آج ہم یہود میں بالکل وہی چیزیں دیکھتے ہیں۔ ہاں، اب کیا ہے کہ قرآن مجید جب کوئی حکم دیتا ہے یا بات کرتا ہے تو وہ اغلبیت اور اکثریت کے لیے ہوتی ہے، اور خود قرآن میں بھی یہ آ گیا دوسرے مقامات پر کہ وَمِنْهُمْ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، ان میں منصف لوگ بھی ہوتے ہیں، قرآن نے عدل کیا ہے، لیکن ایک غالب ان کا جو طرز عمل ہے، ان کا طریقہ کار ہے، وہ دشمنی کا ہے۔ اور وہ آپ دیکھیں گے تو اسرائیل کی جو حکومت ہے، جو صہیونیت پر ہے، اور ان کا جو ایجنڈا ہے، وہ اوورآل وہ مسلمانوں کے مخالف ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہہ دیا کہ اب یہ کوئی 2 ریاستی حل بھی یہاں نہیں چل ہی نہیں سکتا، یہ ہم ریاست فلسطین کے اوپر کسی بھی طرح کسی مسلمان کا کوئی رائٹ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ ریاست رہے گی ہم سکون میں نہیں ہو سکتے۔ اب ایک ہی چیز ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ یہاں پہ جو کچھ عرب رہتے ہیں یہ رہتے رہیں، لیکن یہ ہمارے محکوم شہری بن کر رہیں تو بس ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے یہ فرما دیا کہ یہ خیانت کار ہیں۔ بھئی جنہوں نے نبی کو قتل کرنے سے گریز نہیں کیا، وہ نبی کی امت کے لیے کیسے رحم دکھائیں گے؟ تو اس لیے قرآن کے احکامات وہ دائمی ہیں، ابدی ہیں، ہر دور کے لیے ہیں، ان میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہے۔ اور جہاں پر کوئی تفصیل ہے تو وہ خود کتاب و سنت میں دیگر مقامات سے ہمیں مل جاتی ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں مختصر کروں گا کہ آگے ان کا جو طرز عمل ہے یہود کا، کہ ان کے اندر قساوت قلبی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ میرے بھائیو یہ بھی ہم دیکھیں، اللہ اکبر، ایک ایک چیز وہ ہے کہ میں تو اپنے آپ کو جب سامنے رکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہوں کہ یہی خامی تو میرے اندر موجود ہے، کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، اور سخت کتنے ہوئے کہ جیسے پتھر ہوتے ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اس لیے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ پتھر تو کئی ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے نہریں نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے ٹوٹ گرتے ہیں، یہ کانپتے ہیں، ان میں بھی شعور ہے۔ لیکن اگر نہیں کوئی لرزہ طاری ہوتا تو تیرے دل پر طاری نہیں ہوتا۔ آج ہم قرآن سنتے ہیں، کبھی ہمارا دل لرزا، کبھی آنکھ سے آنسو نکلا، کبھی دل کے اندر خوف پیدا ہوا، کبھی تنہائی میں بیٹھے قرآن کھولا ہو اور ہم اللہ کے لیے روئے ہوں، یہ کیفیت کبھی ہماری ہوئی؟ قرآن ہم سنتے ہیں اور بڑی بڑی خوبصورت قرائے کرام ہیں، قرآن سنتے ہیں، محفل قرات بھی ہوتی ہیں، تلاوتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن دل نرم نہیں ہوتے۔ یہ یہود کا طریقہ کار ہے، اس لیے کہ ہم نے ہیلا پرستی اختیار کر لی۔ اب یہ بھی یہود کا اگلا طریقہ کار ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے چھٹکارا پانے کے لیے ہیلے کرتے ہیں۔ میں مختصر کرتا ہوں، اور وہ سبت کا جو ان کا طریقہ کار تھا وہ آپ دیکھیں تو وہ قرآن مجید ان کو یہ بیان کرتا ہے کہ ان کو اللہ نے کہا کہ ہفتے کے دن آپ نے کام نہیں کرنا عبادت کے لیے۔ خود انہوں نے کہا، اللہ نے کہا جمعہ کا دن حدیث میں آتا ہے، ان کو کہا جمعہ کا دن عبادت کے لیے مختص کر لو، انہوں نے کہا نہیں جمعہ نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں ہفتہ چاہیے، اس لیے کہ ہفتے کے دن تورات میں یہ ہے کہ اللہ نے آرام کیا۔ سبت کا معنی ہے ہاتھ کھینچ لینا، 6 دن میں یہ کائنات بنائی، 7واں دن ہفتہ تھا، آرام کیا، تو ہم بھی اس دن عبادت کریں گے، باقی 6 دن کام کریں۔ اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، ہفتے کو کر لو، اللہ تعالیٰ تو دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اب کیا ہے کہ اس ہفتے کو اللہ نے کہا کہ استأتیہم ہیتانہم یوم سبتہم شرعا و یوم، اور جب یہ ہفتے کا دن ہوتا تھا مچھلیاں آتی تھیں، اور وہ بھی ادھر ہی بحر قلزم کے کنارے یہ رہتے تھے، تو مچھلیاں پکڑ کے کاروبار کرتے تھے۔ اب اللہ نے آزمائش یہ کی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں جو ہیں وہ خوب اچھل اچھل کے، ہیتانہم شرعا، شرع کہتے ہیں نمایاں ہو کر آنا،
اب وہ جیسے منہ نہیں چڑھا رہی ان کا کہ آؤ بھائی پکڑو، ہفتے کا دن آج تو نہیں پکڑ سکتے، اور آگے اتوار ہوا تو غائب ہو گئی ہیں، نظر ہی نہیں آتی، پورے 6 دن کوئی مچھلی نظر نہیں آتی، اور ہفتہ ہوتا ہے تو اچھل اچھل کے آتی ہیں سامنے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اس کا کیا کریں؟ اب تھی آزمائش، اللہ سے توبہ کرتے، معافی مانگتے، گڑ گڑاتے، اور یہ کہتے کہ اللہ نے یہ آزمائش ڈالی ہے، اس کو ہمیں برداشت کرنا ہے، یہ امتحان ہے، لیکن یہ تو قابو میں آنے والے نہیں۔ انہوں نے کہا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، تیرا بھی ہم کر لیتے ہیں، تیرا حکم تو چلے ٹھیک ہے بھائی۔ تو کیا کیا کہ چھوٹے چھوٹے گڑھے کھودے اور پانی کو وہاں کھینچتے، مچھلیاں آتی اور وہ ایسے گڑھے کہ واپس نہیں جا سکتی، مچھلی روک لیتے اور اتوار جا کے پکڑا۔ کہا اللہ میاں دیکھ بھائی، کل ہم نے نہیں پکڑی، آج پکڑی ہے، اس لیے تو ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ ہیلا آج کیا ہے؟ سود کو حلال کرنے کے ہیلے۔ یہ سود نہیں ہے، یہ ربا نہیں ہے، یہ تو انٹرسٹ ہے، یہ تو فائدے کی ایک چیز ہے، یہ تو منافع ہے بھائی، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ اور پھر بینکنگ کے اندر بھی ہم نے جو ماڈل لائے اس میں بھی ہیلوں پر بنیاد رکھی۔ میں اس کی کوئی ٹوٹل نفی نہیں کرتا، غلط فہمی میں نہ جائیں، ہیلے جائز بھی ہوتے ہیں، لیکن یہود والے ہیلے نہیں ہونے چاہیے جن میں واضح طور پر اللہ کے حکم سے جان چھڑانے کے لیے وہ کام کیا جائے کہ ظاہری طور پر تو وہ لگے کہ آپ نے عمل کیا ہے، لیکن اس کی جو روح ہے وہ نظر انداز ہو جائے۔ آج ہم بھی وہ کرتے ہیں، ایسے بہت سارے ہیلے ایجاد ہو چکے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو ہم جو ہے وہ جھٹلاتے ہیں ان ہیلوں کے ذریعے سے۔ اور پھر ان کے اندر یہ زوم ہے، اور یہ بھی اب سنیے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ساری چیزیں ہم ساتھ ساتھ اپنا تقابل کرتے جائیں۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں، اس کے چہیتے ہیں، اس کے محبوب ہیں۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم تو آگ میں جائیں گے نہیں، جائیں گے بھی تو چند روزہ ہے، آگ جو ہے وہ وہاں سے ہم نکال لیے جائیں گے۔ تو کیا آج مسلمانوں میں یہ نہیں کہ امت مسلمہ جو ہے وہ بخشی بخشائی ہے اور شفاعت کا عقیدہ برحق ہے، لیکن کون کرے گا اور کس کے لیے کرے گا؟ لا یشفعون الا لمن ارتضی، شفاعت اس کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ چاہے گا، اللہ پسند فرمائے گا، اللہ اجازت دے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ ہم نے اس غلط تصور کو لیا اور صرف نبی اور صحابہ کرام اور اولیاء نہیں، بلکہ اب ہر پیر یہ کہتا ہے کہ بے فکر ہو جاؤ، قبر میں اب جو منکر نکیر تمہیں کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ آ کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ یہ حکایات عام ہو گئیں کہ بس نذرانہ دے دو ان کو اور اس کے بعد عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے احکامات کو پامال کرتے رہو، تم بخشے بخشائے ہو، تم نے جنت جانا ہی جانا ہے۔ یہ سوچ آج ہمارے اندر کہاں سے آئی؟ یہ یہود کا طریقہ کار ہے جو اس سوچ کو ہمارے اندر آج پروان اور فروغ مل رہا ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، یہ دیکھیے اللہ فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اللہ کہتا ہے ان کی مثال ایسے ہے، تورات ان کو اللہ نے دی، یہ اس کو لے کر چلتے ہیں لیکن اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس پر کتابیں لدی ہیں لیکن اس کو ان سے کوئی فائدہ نہیں۔ آج علم پر عمل نہ کرنا، اب ریسرچ سنٹر بڑے کھل گئے ہیں، تحقیقات اور کتابیں، اور کئی بار خود غلط یہ کہتے ہیں آج سلف کے خیر القرون سے بھی زیادہ نالج آج ہمارے پاس ہے، کیونکہ اس دور میں تو کتابیں ہی نہیں تھیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتنی کتابیں تھیں؟ حدیث کی کتابیں تو لکھی بعد میں گئیں، تفسیریں بعد میں لکھی گئیں، اصول فقہ بعد میں لکھے گئے۔ تو یہ ساری کتابیں تو آج ہمارے اندر پاس موجود ہیں اور اس موبائل میں موجود ہیں اور انٹرنیٹ پہ سارا ذخیرہ موجود ہے، تو آج ہم بڑے مجتہد ہو گئے ان سے۔ لیکن مجھے بتائیے کہ خیر القرون اللہ کے رسول نے کس کو کہا؟ علم کی یہ جو معلومات کی کثرت ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر کمپیوٹر تو تم سے بھی بڑا عالم ہوا جس کے اندر سارا کچھ سٹور ہے۔ بھائی تم نے کوئی یہ اپنے اندر ذخیرہ کرنا ہے، اس چیز کا نام علم ہے۔ علم یہ ہے کہ جو اللہ حکم دے اس پر عمل کرے، اللہ کی خشیت اس کے دل میں ہو، وہ عالم ہے، اصل علم وہ ہے۔ اور اگر اس کے پاس ڈھیر ہے کتابوں کا اور لائبریریوں کا اور تحقیقات کا، لیکن اللہ کی خشیت دل میں نہیں ہے، اعمال اللہ کے احکام کے مطابق نہیں، اخلاق اللہ کے احکام کے مطابق نہیں، سیاست اور معیشت اللہ کے بغاوت پر مبنی ہے، تو پھر یہود کو جیسے اللہ نے کہا کہ یہ گدھے ہیں جن پر کتابوں کا بوجھ لدا ہے، وہی عالم آج ہمارا ہے۔ تو تقریریں اور یہ سارا کچھ، اور پھر ان کا عہد توڑنا
وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ نے کیا عہد لیا؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اس کو توڑا۔ قالت اليہود عزیر ابن اللہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کی عبادت کرو گے، کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اپنے علماء کو رب بنا لیا اور بعض نبیوں کی پرستش کرنے لگے، اللہ کے میثاق کو توڑا۔ اور پھر فرمایا وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا، یہ اللہ نے عہد لیا، یہی عہد ہم سے لیا۔ تو آج ہم کتنے ان عہدوں پر اللہ کے عمل کرتے ہیں؟ یہ جو معاہدے ہیں، یہ جو مواثیق ہیں، یہ جو میثاق ہیں، یہ جو پختہ دستاویزات ہیں، یہ وثیقے ہیں، آج کتنا ہم ان پر عمل کرتے ہیں؟ یہود جیسے انہوں نے اللہ کے میثاقوں کو توڑا، آج ہم بھی توڑ رہے ہیں، اور اس لیے اللہ ہمارے ساتھ بھی وہی کر رہا ہے۔ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کہتا ہے ان پر ذلت اور مسکنت اور اللہ کا غصہ ان پر ٹوٹا اور یہ ذلیل و رسوا ہو کے رہ گئے۔ یہ پھر لوگوں کی چھتریوں تلے پناہ لیتے ہیں، اور ان کا اختلاف، اس کی میں نے بات کر لی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ ان کی طرح نہ ہو جانا جو بٹ گئے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث میں آتا ہے الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ، وہ 72 گروہوں میں بٹ گئے، اور تم وان هذه الملہ ستفترق علی 73، تم 73 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ 72 فی النار، 72 دوزخ میں جائیں گے، وواحدۃ فی الجنہ، ایک اللہ کا گروہ ایسا ہوگا جنت میں جائے گا، وہی الجماع، وہ تفرقہ اور وہ جماعت جڑ کے رہنا، مل کے رہنا۔ یہ اختلافات، یہ سنی شیعہ کے اختلافات، یہ حنفی شافی مالکی حنبلی کے اختلافات، یہ نسلی اختلافات، یہ لسانی اختلافات، یہ سیاسی اختلافات بانٹ دیا ہمیں اور کاٹ دیا۔ ایران اور سعودی عرب کی جنگ ہے اور جھگڑا ہے، اور ترکی کا اور دیگر ممالک کا اور قطر کا اور فلاں کا اور فلاں کا، تو یہ تقسیم در تقسیم، اور یمن اور شام اور یہ سارے کے سارے جو گروہ ہیں، یہ ہم بٹ گئے، اور وہ جب ہم پر حملہ آور ہوئے تو ہم آج ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ وہ جو انہوں نے کیا بٹنے کا کام، تفریق کا کام، وہ تم کرو گے۔ اور آخری بات میں کر کے گفتگو کو مکمل کروں گا۔ بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں، ان کا حل کیا ہے؟ یہود کے ان منفی صفات سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع، اور کتاب و سنت کے احکامات پر بے چون و چرا عمل کرنا، اور اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا۔ آج اگر ہم متحد اور متفق نہ ہوئے اور اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو ہم نے برداشت نہ کیا، اور ان اختلافات کے باوجود ہم مل کر دشمن کے سامنے کھڑے نہ ہوئے، تو پھر جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، شام میں ہو رہا ہے، یمن میں ہو رہا ہے، یہ آگ پھیلتی چلی جائے گی، اور ایک روز ہم یہ اسلام آباد کی دھرتی پر بھی یہی طریقہ کار دیکھیں گے۔ تو وہ دن اللہ ہمیں نہ دکھائے، اس سے پہلے اللہ ہمیں سنبھلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جناب ہیکل کی بات ڈاکٹر صاحب نے کی، تو علامہ نے ان سے کہا تھا کہ ہے خاک فلسطین پر یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں، کیوں اہل عرب کا؟ تو پھر وہ اسپین بھی ہمیں دے دو، پھر وہاں بھی ہماری 800 سال حکومت رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج اگر آگے چلنا ہے تو دنیا کو ہمیں یہ باور کرانا، اور دنیا ہماری بات اس وقت سنے گی جب ہم متحد ہو کر کھڑے ہوں گے، متفق ہو کر کھڑے ہوں گے۔ اور یہ اصل کام ہماری حکومتوں کا ہے، ہمارے حکمرانوں کا ہے، اللہ ان کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے کرنے کا کام ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم اپنی سطح پر وہ کام کریں جو ہم کر سکتے ہیں، اور ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنی اصلاح کریں، اپنے آس پاس کی اصلاح کریں، اپنے گھر کی اصلاح کریں، اور خیر کو پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ دعوت کو پھیلائیں۔ اور یہ جو مسلم امہ کا جو درد ہے، جو ایک جسد ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمان اپنی محبت اور الفت اور باہمی ہمدردی میں ایک جسم کے مانند ہیں۔
اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تداعی سائر الجسد بالسہر والحمى، سارے کا سارا جسم جو ہے وہ بے چین اور پریشان ہوتا ہے، اور مسلمان نا امید نہیں ہوتا۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ یہ اقبال کا پیغام ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اللہ تعالیٰ وہ دن ہمیں دکھائے، اور اللہ ہمیں دین کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کتاب و سنت کے احکامات پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔